دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی جناب سیدہ کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ ڈھیر سارا مجمع بیٹھے بادشاہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اسے اللہ رزق وسیع عطا فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے تو کثرت سے محمد و آل محمد پہ صلوات تلاوت کیا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے گا۔ مالک اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد عبادت قبول و منظور فرما۔ مالک اللہ بانیان عشر محرم الحرام سامعین مومنین کے رزق میں اضافہ فرما۔ مالک اللہ جو جیسی نیت لے کے عظیم کریم دربار میں آتا ہے ہر عزادار کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ مالک اللہ محمد و اہل بیت محمد کا تجھے واسطہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ صحت کامل عاجل عطا فرما۔ مالک اللہ جن کے پاس رزق کم ہے سخی امام رضا بادشاہ کی نالین کا واسطہ وسیع رزق عطا فرما۔ مالک اللہ جو دور قریب سے چل کے آیا ہے قدم قدم پہ چل کے آنا جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مالک اللہ جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں تمنا بار بار پوری فرما۔ سارے آمین کہیں گے۔ مالک اللہ سرکار ولی العصر مولا کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے جتنے بیٹھے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ بلند صلوات پڑھ دیں۔ توجہ ہے جی بات شروع کی جائے۔ میرے عزت مآب سامعین شیعہ سنی صاحبان، اللہ نے اپنی لا ریب بے عیب بے مثل بے مثال کتاب میں پاک رسول کو ارشاد فرمایا کہ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، تھوڑا سا بیدار رہیے گا، ڈھیر سارا مجمع ہے، اپنی اپنی نوکری کرتے آئیے گا۔ اللہ نے آسان لفظوں میں فرمایا کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے۔ پاک رسول نے اعلان قبلہ کر دیا من کنت مولا ہو فہذا، بولیں ایک بار سرکار، فہذا علی جن مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ علی کو مولا نہیں بنوایا، اللہ نے پہلے کہا مصطفیٰ مولا۔ اب مصطفیٰ کس کا مولا ہے؟ شجر کا مصطفیٰ مولا، حجر کا مصطفیٰ مولا، زمین کا مصطفیٰ مولا، آسمان کا مصطفیٰ مولا، چاند کا آسمان مولا، چاند کا پاک رسول مولا۔ تو یاد رکھیے گا آدم کا مصطفیٰ مولا، عیسیٰ کا مصطفیٰ مولا، موسیٰ کا مصطفیٰ مولا۔ تھوڑا تھوڑا ذہان عالی کو بیدار کریں تاکہ میں بتاؤں۔ بسم اللہ عرفان بھائی جی، یعنی کہ جس کا
مصطفیٰ مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ اب یاد رکھنا جیسے محمد مولا ویسے علی مولا۔ اب آئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پھر ماننا پڑے گا زمینوں کا علی مولا، آسمانوں کا علی مولا، چاند کا علی مولا، سورج کا علی مولا۔ چپ کر جاؤ، مجھے منبر کی قسم، جس کا محمد مولا اس کا علی مولا۔ تو یاد رکھنا جیسے مصطفیٰ آدم کا مولا ایسے علیم آدم کا مولا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ مصطفیٰ کس کا مولا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے خاندان اسم۔ عزاداروں کے بیٹھنے تک اسے بلند صلوات پڑھ دیجئے خاندان۔ تھوڑی سی آواز کھولنا بھائی، تھوڑی آواز کھول، تھوڑی سی۔ تو یاد رکھیے گا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ صحیح بخاری والے نے اس کے کئی معنی لکھے، لیکن میں ایک دو معنی آپ کو بتاؤں۔ بیٹا، بیٹا معنی فیصل بھائی ٹھیک نہیں، کیوں؟ ولی مولا ایک ہی ان کا مجموعہ ہے۔ تو آیت جو ہے اللہ کی انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ سب سے پہلا ولی اللہ ہے، ولی مولا ہے تو خدا ہے۔ اگر ولی کا مولا کا معنی آپ کریں گے یہ، تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد، کہ نہ میں کسی کا بیٹا، تھوڑا بیدار رہیے حضور، نہ میرا کوئی بیٹا۔ اب میں عزت ماتمیوں سے بات کرنے لگا ہوں، اس کے بعد کر دیا مانا جی ولی مولا کا دوست۔ اب اگر دوست آپ نے کرنا ہے تو رسول نے فرمایا اللہ مولایا، کہ مولا تو اللہ ہے۔ اب کرو ترجمہ، اب پھر وہی قرآن کی آیت پڑھو کہ پہلا جب مولا اللہ ہے، کون کہے گا کہ پہلا یار اللہ ہے؟ سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ تو ولی کا معنی کون ہے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ جو اختیار الہی رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، تھوڑا بیدار رہنا۔ جو آسان بات کر دوں، خدا والے اختیار رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں۔ اب مولا امیر المومنین ہے، مولا رسول اللہ ہے، اور وہ خدا مولا جو اللہ والے کام کر سکے اسے مولا کہتے ہیں بہار الانوار میں۔ اور دوسری کتاب حافظ رجب ہلی البرسی کی مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المومنین، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے مرشد علی جا رہے تھے، قبر آئی، مولا نے قبر پہ ٹھوکر ماری، مردہ اٹھایا، کہا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے امر سے۔ پھر دوسری جگہ پہ آئے جو بزرگ بیٹھے ہو، وہاں پہ بھی ٹھوکر مار کے فرمائے قم بإذن علی، اٹھ علی کے امر سے، اٹھ علی کے حکم سے۔ صلوات پڑھیے گا بسم اللہ، صلوات پڑھیے گا خاندان عصمت پہ۔ اٹھ اللہ کے امر سے، پھر فرمایا اٹھ مجھ علی کے حکم سے۔ نوکر نے پوچھ لیا، مشارق انوار والا لکھتا ہے کہ پوچھ لیا کہ یا علی قبریں دو ہیں، مردے دو ہیں، آپ نے حکم بھی دو دیے، کبھی کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، کبھی کہا اٹھ علی کے حکم سے، وجہ کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ حکم مجھ علی کا بھی کافی تھا۔ بولے یار بات سمجھ آئے؟ اگر سمجھ آئے تو بولیے حکم مجھ علی کا کافی ہے، لیکن علی اللہ منوانے آیا ہے، اللہ بننے نہیں آیا۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے، جنہیں بات سمجھ آگئی سلامت رہیں جی آپ۔ اللہ آوازوں پہ رحم فرمائے، اللہ حق سننے کی اور سمجھنے کی اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یاد رکھیے گا مولا کا معنی جو اللہ والے اختیار رکھتا ہو۔ فیصل بھائی جی، جو اختیار الہی رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں۔ اب مولا کون ہے میں آپ کو بتاؤں، کتاب بڑی مشہور و معروف الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، اس میں لکھا ہے کہ ایک بندے نے شراب پی لی، بولیے گا حضور، کتاب کا حوالہ پہلے دے چکا ہوں، نہ ہوگا تو میں آپ کا مجرم۔
کتاب والا لکھتا ہے کہ اس نے شراب پی تو رسول کے عاشقوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے لے آئے حاکم کے پاس۔ جیسے آیا اس نے کہا اس کا جرم کیا ہے؟ کہا اس نے شراب پی۔ اب اللہ سزا دیتا ہے، جو سزا دے سکتا ہو وہ مولا ہے۔ اب بولیں یار تھوڑا بیدار ہو کے، بے شک گرمی ڈھیر ہے، میرا ایمان ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت کی گرمی ہونا اسے یہ گرمی کچھ نہیں کہتی۔ اب جب اسے پکڑ کے لائے، پوچھا اس نے کیا کیا؟ جی اس نے شراب پی ہے۔ جب کہا نا کوئی دلیل ہے؟ بندوں نے کہا ہم نے خود دیکھا ہے شراب پی کے پھر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تم نے اس پہ دی ہے درخواست، کوئی دلیل والا لاؤ، کوئی گواہ لاؤ۔ وہ گواہ کہنے کے لیے چلے گئے۔ عشرہ مبشرہ والا لکھتا ہے کہ اس نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے پی ہے، تم مکر جاؤ، میں الٹا سزا ان کو دوں گا، الٹا سزا ان کو دوں گا۔ شراب کی مستی میں ڈوبا تھا، کہتا ہے ایک شراب پی ہے، دوسرا جھوٹ بول دو۔ ایک شراب پی ہے، دوسرا جھوٹ بول دو۔ اس کو غصہ آیا، اس نے ایسے درہ پکڑا، تازیانہ پکڑا۔ دیکھنا میری طرف، یہ ساؤنڈ چلتا رہے، چلتا رہے گا، آپ نے مجھے دیکھنا۔ جیسے غصہ آیا اس نے کوڑا مارنا چاہا، تازیانہ مارنا چاہا۔ جیسے ہی مارنے لگا نا، اس نے ہاتھ روکا، دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو شراب پی ہے، سزا کا مستحق بھی ہوں، لیکن کوڑا مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود نہ پی ہو۔ میں ایک صلوات پڑھ دیجئے گا خان میں۔ توجہ میری جانب، کوئی بات نہیں، جہاں تک آواز جائے گی آواز چلتی رہے گی۔ کیا کہا کہ سزا کا مستحق ہوں، شراب بھی پی ہے، لیکن سزا وہ دے۔ تھوڑا بولیے گا لائٹ کے آنے تک توجہ فرمائیں۔ اب جب سارے حیران ہو گئے قبلہ، بھئی کون مارے؟ کہا انہی کو بلائیں، انہی کو بلائیں۔ تو مولا علی کو بلایا گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں اسے کوڑے مارو۔ اب کوڑے کی باری آئی، وہ بندہ چیخ اٹھا، اس کا جو وارث تھا، اس نے کہا اس علی نے ہمارے بزرگوں کو بھی مارا ہے، بچوں کو بھی مار رہا ہے۔ اس نے کہا آپ حد جاری کریں گے، کوڑا کوئی نہیں مار سکتے۔ مولا علی مسکرا کے کہتے یہ کون سی بات ہے، حد میں جاری کرتا ہوں، کوڑا میرا بیٹا حسن مار دے گا۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، شاد و آباد رہیں۔ کوڑا میرا بیٹا حسن مار دے گا۔ تو یعنی کہ جو سزا دے سکتا ہو وہ مولا ہوتا ہے، جو سزا دینے کا اختیار رکھتا ہو وہ مولا ہوتا ہے۔ توجہ کریے گا حضور، اب کون مولا؟ پہلا اللہ مولا، دوسرا پاک رسول مولا، تیسرا مرشد علی مولا۔ تو جیسے رسول مولا ویسے، بول کے تائید کر کے، جیسے رسول مولا ویسے علی مولا۔ جو سزا دے سکتا ہو وہ ولی، وہ مولا۔ جو علم دے سکتا ہو، بولیے گا بولیے گا۔ چلے علم کے بارے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سوال کرو اس کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، اہل ذکر سے۔ سوال کرو قبلہ اس کے بارے میں جو تم نہیں جانتے، کس سے؟ اہل ذکر سے۔ اب سوال ہوا کہ اہل ذکر کون ہے؟ بھئی کون ہے جس سے پوچھنا ہے؟ تو تفاسیروں میں لکھا ہوا ہے، تفسیر نمونہ، کہ ذکر سے مراد اللہ نے بنایا رسول اور اہل کے کیے ترجمے۔ اب جب جناب موسیٰ، میں ایک صلوات پڑھیے گا خاندان اسمت۔
کے ترجمے آپ کو سناؤں، اہل کے جتنے ترجمے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلا کہ جب حضرت نوح اللہ کے نبی وہ کشتی بنا رہے تھے، نجات والی کشتی، کشتی بنا کے کہا آؤ اس پہ سوار ہو جاؤ، اور یاد رکھیے گا کرتوں اور ارد گرد کا غیور مجمع کہ اللہ سے جا کے جناب نوح نے کہا تھا کہ کشتی بنانی ہے تو کیسے بناؤں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نوح آپ کشتی بنائیں ہم دیکھیں گے، بولیے گا حضور بولیے گا، ہم نگرانی کریں گے۔ اب نگرانی کس نے کی؟ اس بات سے آگے چلتے میں اور بات، کشتی بن رہی تھی اور کیسے بنی؟ کھجور کے پھٹوں سے۔ آپ پنچایتی بندے ہو، ڈیرے دار بندے ہو، کھجور کی لکڑی پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اگر لکڑی قبلہ تیرنے والی کی بناتے تو لوگ کہہ دیتے لکڑی کا کام ہی تیرنا ہے۔ اللہ نے اس کی بنوائی جو تیرتی نہیں، کہا کہ بتا رہا ہوں یہ فطرت نہیں معجزہ ہے۔ بولے تھوڑا تھوڑا ساتھ لائٹ کے، اب یہ فطرت نہیں معجزہ ہے۔ ذکر سے مراد رسول، اہل کیا ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ اب کشتی جو تھی وہ بن گئی، تندور سے پانی نکلا، پانی نکلتا رہا، ایک بندہ تھا جس کی اماں نے اسے اکسایا تھا، نام آپ سب کو پتہ ہے، بیٹا بھی نبی کا تھا۔ جب پانی آنے لگا ماں سے کہتے ہیں اماں اب کیا کروں؟ اس نے کہا پہاڑ پہ چڑھ جا۔ کرتو والو یہ بات آج تک سمجھ آئی نہیں، جو بھی نبیوں سے دور جائے پہاڑوں پہ کیوں چڑھ جاتا ہے؟ بولو یار، بولو نیاز حسین، جو بھی نبیوں سے دور جاتا ہے دیکھنا آپ نے مجھے ہے حضور، اللہ جانے وہ پہاڑوں پہ کیوں چڑھ جاتے؟ پانی بڑھتا چلا گیا، اب پانی بڑھ رہا ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، اچانک ہوا کیا کہ پانی اس کے یہاں تک آ گیا۔ پانی کا یہاں آنا تھا کہ حضرت نوح نے کہا پروردگارہ میرا بیٹا ہے، اب توجہ کرنا ہے، اہل کا ترجمہ بتا رہا ہوں، میرا بیٹا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، پانی میں بولو اسے بچا رہ۔ میرا بیٹا ہے، صلوات پڑھ دیجئے گا خان۔ حاجات کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجئے گا۔ مولا کے ظہور کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجئے گا۔ آپ سب کی جتنی حاجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے لعنت، پاک وارثوں کے دشمنوں پہ لعنت، باواز بلندتر صلوات۔ توجہ ہے جی، بات جاری رہے، سلامت۔ اب تھوڑا آپ ہی ساتھ دے دیں، چلو یہ چل گیا تو بسم اللہ، نہ چلا تو نوکری پہ کھڑے ہیں جی۔ اب جب فرمایا نا کہ میرا بیٹا ہے، قرآن نے آگے سے فرمایا جی، آپ توجہ، ایک صلوات پڑھیے گا خاندان اس میں۔
ما صلی علی واجل فرجہ قائم آل محمد. بہت بڑی عبادت ہے، درود درود پڑھتے آئیے گا حضور. محمد وآل محمد واجل فرجہ. توجہ ہے جی؟ ہاں، جہاں تک آواز جائے وہ توجہ فرما لیں. ساؤنڈ چلے گا تو باقی بھائیوں تک بھی آواز. اب حضرت نوح نے کہا پروردگارا میرا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیرا نہیں. اللہ بتا رہا تھا دنیا والوں یاد رکھنا، اگر نوح کا بیٹا نوح کو نجی اللہ نہ مانے تو اللہ اسے شجرے سے نکال دیتا ہے. کوئی علی کو چھوڑ کے سید علی کا بیٹا کیسے بن؟ سلامت رہو، شاد و آباد رہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. صلوات پڑھ دیجئے خاندان. واجل فرجہ قائم عالم. تو تھا بھی نوح کا، اللہ نے کہہ دیا لیسا من اہلک. تو اہل کا معنی ہے بیٹا. اللہ کہتا ہے سوال کرو اہل ذکر سے. ذکر رسول اہل بیٹا، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو رسول کے بیٹوں سے. بولیے گا بولیے گا بولیے. اور دوسرا بول رہا ہوں جی، اور دوسرا اہل وہ بھی اللہ کے قرآن سے. دوسرا اہل کا ترجمہ کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ایک دن بندے نے سوال کیا بھئی آپ بڑے عالم ہیں؟ فرمایا ہاں. تو اللہ کی آواز آئی ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، ولی نہیں بنایا. بولے اگر بات سمجھ، تھوڑی سی آواز کھولیے. نبی بنایا ہے ٹھیک ہے، ولی نہیں بنایا. اچھا پروردگارا وہ ولی عالم ہے؟ قرآن کا واقعہ ہے. فرمایا ہاں اگر تو چاہے تو اس سے علم حاصل کر. جاگنا تھوڑا، نیاز حسین جاگنا. وہ کون ہے؟ جناب خضر. اچھا پروردگارہ وہ ملے گا کہاں؟ فرمایا مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں. اللہ کے نبی جناب موسیٰ چل پڑے. اب جب وہاں پہنچے تو نور والا چہرہ دیکھا. کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ. کرتو والو غازی کا واسطہ گرمی کو نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا. بولے یا نہ بولے مرضی آپ کی، دیکھنا مجھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، دیکھے مجھے آپ. اب جب کہا نا کہ اللہ کے ولی سلام، آگے سے کہا علیکہ السلام یا نبی اللہ. اللہ کے نبی میرا سلام. اللہ کے نبی کہا آپ کو کس نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہا اسی نے بتایا ہے جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے. سلامتی سلامتی سلامتی. بسم اللہ. جس نے میرے پاس آپ کو بھیجا. اب قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھیں، میں علم حاصل کروں. آگے سے جواب آیا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. آپ کہا میں کوشش کروں گا، صبر کروں گا. قرآن کی تفاسیر میں ضمیمہ قرآن میں لکھا ہے کہ جیسے ہی جناب موسیٰ گئے اللہ کے ولی کے ساتھ تو کشتی پہ سوار ہوئے. کشتی کو قبلہ سوراخ کیا اللہ کے ولی نے. تو پھر جناب موسیٰ بول کے کہتے ہیں اغرقتا من اہلہا، اس کے سوار
ہلاک ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آئے تو بولنا، اس کے سوار کشتی کے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اہل کا ایک ترجمہ ہے سوار۔ اللہ کہتا ہے سوال کرو اہل ذکر سے، ذکر رسول اہل سوار۔ اللہ کہتا ہے ذکر رسول اہل سوار۔ سوار کون؟ مولا حسین۔ اللہ کہتا ہے پوچھو مصطفیٰ کے سواروں سے۔ سوار کون ہے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اہل سنت رائٹر نے لکھا ہے کہ رسول نے ایک بیٹے کو ادھر بٹھایا، دوسرے کو ادھر، حسن کو دائیں حسین کو بائیں۔ اب گلی میں آئے، ایک بندہ دیکھ کے کہتا ہے کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول نے کہا یہ کہ کتنے اچھے سوار۔ سلامت 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 رہے۔ یہ دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں۔ یہ سوار ہے جناب امام حسن اور حسین۔ اب ایک سوار اور ہے جس کا نام مرشد علی ہے۔ بولیں یار تھوڑا بیدار، کون؟ میرا اور آپ کا امام سردار مرشد علی۔ کب؟ جب بت توڑنے تھے۔ جاگیں یار جاگیں۔ جب بت توڑنے تھے کہا یا علی میرے کندھے پہ آؤ۔ اب یہاں پہ بھائیوں نے لکھا جی علی رسول کو اٹھا نہیں سکے۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت کا بوجھ معاذ اللہ نہیں اٹھا سکے۔ میں نے کہا چلو تمہارا یہ عقیدہ ہے، میرا اور عقیدہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اہل بیت کا، کہ رسول نے علی کو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ رسول نے حدیثیں پڑھی تھی، میں دیا ہو علی لا ہے، میں شجر ہو علی ثمر ہے، میں دعا ہو، بولا یار بیدار ہو جاؤ حضور، میں دعا ہو علی اثر ہے۔ قبلہ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ دیا نیچے لا اوپر، شجر نیچے ثمر اوپر، دعا نیچے اثر اوپر۔ ایک حدیث اور پڑھی، فرمایا میں بدن ہوں علی سر ہے، میں بدن ہوں علی سر ہے۔ تو یاد رکھنا علی کو اس وجہ سے رسول نے کندھوں پہ اٹھایا کیونکہ بدن نیچے ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا۔ سلامت سلامت سلامت۔ اب علی آئے کندھوں پہ، دیکھیے حضور مجھے یہ جب آئے نا، علماء نے لکھا جی نبی کا ہاتھ بتوں تک نہیں جاتا تھا۔ میں نے کہا جس کا ہاتھ چاند تک چلا جائے، تھوڑا یار بیدار ہو جاؤ، وہ نبی تو اشارہ کر دیتے تو نیچے آ جاتے بت، کلمہ پڑھتے۔ یہ وہی نبی ہے جس کے ہاتھوں پہ پتھر بولتے رہے ہیں۔ اب جیسے ہی کندھوں پہ سوار کیا، کندھوں پہ سوار کیا، کیوں سوار کیا؟ کیونکہ رسول اللہ کو، اور یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ شہید علامہ ناصر عباس صاحب کا ہے، میرے استاد محترم کا ہے، اللہ درجات بلند کرے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو پتا تھا کہ بندے سوال کریں گے کہاں ہے علی جن ولی اللہ، تو اس وقت بتانا کہ نبی کے ایک طرف لا الہ الا اللہ تھا، ادھر محمد رسول اللہ تھا، اوپر جو تھا وہ علی جن ولی اللہ۔ سلامت، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدریہ تو علی بادشاہ اللہ کے راز ہے۔ سوال کرو مصطفیٰ کے سواروں سے۔ تو مصطفیٰ کے سوار کون؟ بولیے حضور، امام حسن اور امام حسین اور مولا علی علیہ السلام، یہ رسول کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ اگر علی بادشاہ نہ بتا سکتے ہوتے معاذ اللہ، تو مولا نے دعویٰ نہیں کیا مجھ سے سوال کرو، سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، قبل ان تفقدونی، اس سے قبل کہ میں چلا جاؤں، میں علی آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے خاندان اس
ذاکر حسین کی آمد پہ اس سے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ بادشاہ کے ظہور کے لیے بھی بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ سوال جن سے کرنا تھا، اللہ نے جن سے پوچھنے کا، علم لینے کا کہا، مسلمانوں نے ان پہ ظلم کیے ہیں۔ مسلمانوں نے مصطفیٰ کا گھر اجاڑ دیا۔ سخی شبیر بادشاہ مدینے سے چل پڑے، کربلا آ گئے، کربلا کو معلّہ بنا دیا حسین بادشاہ۔ میں سارا مضمون نہیں پڑھتا، 4 یا 5 منٹ، کیونکہ دن مصائب کے ہیں۔ تبرکاً میں چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ کروں جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہر کوئی نہیں رو سکتا، روتا وہی ہے جس کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے شبیر کا ماتمی سمجھتا ہے کہ عباس کے آسرے پہ مدینہ چھوڑا علی کی بیٹیوں نے۔ پیچھے تاریخ کے اوراق میں لے جاؤں کہ بلا تو ایک بات کہوں، جب مدینے سے قافلہ چلا تھا نا تو بادشاہ میرے مرشد سخی عباس میلوں دور جا کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، حل حجاب، ہائے کرنا، پردہ کرو۔ سوال کیا ایک بندے نے، کسے کہتے ہیں؟ کہ میں پرندوں کو کہہ رہا ہوں پردہ کرو، میری عالیہ گھر سے باہر آ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے، اللہ کسی غم میں کبھی ہائے نہ کرو۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، قافلہ کربلا میں آ گیا۔ کربلا قریب ہے۔ ان دنوں میں دیکھو میری طرف یار، حسین بادشاہ کے عزادار ہو آپ، مولا حسین کے ماتمی ہیں، آتے رہیں گے۔ عشق کی نماز ہوتی ہے اور ہماری نمازیں دائیں بائیں دیکھنے سے چلی جاتی۔ آپ 2 لمحے مجھے دیکھیں، میں توجہ آپ کی ہو جائے، میں 2 فقرے پڑھ کے قبلہ کو منبر دے دوں گا، ڈھیر بھی نہیں پڑھتا۔ آپ کی توجہ جی بھر کے ملک صاحب آپ کو رلائیں گے، غریبوں کی غربت سنائیں گے، لیکن میں ایک غربت سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ عباس بادشاہ قافلہ لے کے مولا حسین کے ساتھ کربلا میں آ گئے۔ آ کے خیمے کہاں لگے؟ دریا کے کنارے پہ۔ یزیدی فوج والے آئے، آ کے کہتے شبیر کس سے پوچھ کے یہاں خیمے لگائے ہیں؟ کوشش کرو ہائے کر لو، نہ رو سکو ہائے ہائے ہر بندہ کر سکتا ہے جسے زبان اللہ نے عطا کی۔ اب جب آ کے انہوں نے کہا نا تو عباس کو جلال آیا، کہا کس کی جرت ہے غازی کے ہوتے ہوئے؟ ہائے ہائے، اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ جب کہا نا کس کی جرت ہے، جلال دیکھا، جلال دیکھ کہا غازی لڑنا نہیں۔ عباس چپ کر گئے، خیمے اٹھا لیے۔ جلالیوں والا عباس 10 محرم کا دن آ گیا۔ عباس جا کے کہتے لڑنے کی اجازت۔ اب علماء کہتے ہیں لڑنے کی اجازت نہیں مانگی، پانی لانے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ تو جیسے آئے مولا حسین نے کہا غازی تیری اجازت علی کی بیٹی کے پاس ہے۔ 2 لمحے 2 منٹ میں نے گن کے اور پڑھنا ہے، میں سبب مہیا کروں، آپ ہائے کریں، میں منبر چھوڑ جاؤں، آپ کے حق میں دعا کر کے سفر پہ چلا جاؤں۔ آ کے بی بی عالیہ کے دروازے پہ خیمے پہ رک گئے مولا عباس۔ انما یرید اللہ کی آیت پڑھی، شہادت نہیں، حق کی نہیں میرا، کیونکہ بعد میں ابھی شہادت پڑھی جانی ہے۔ میں تبرکاً ایک سطر کہتا ہوں، جلدی سے کہا اماں فضہ دیکھ، سوالی بن کے لگتا ہے میرا غازی آیا کھڑا ہے۔
کوشش کرنا بلند ہائی کر سکو. جا کے دیکھا عباس مولا تھے, آ کے فرمایا علی کی بیٹی اجازت دے. کہا غازی ایسے نہیں, ایک مرتبہ خیمے سے باہر جاؤ پھر اندر آنا. مولا عباس باہر گئے پھر اندر آئے, اتنی دیر میں بی بی کے بال سفید ہو گئے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہائے کرنے والوں کی اللہ نسل آباد کرے. عزاداروں مل گئی اجازت. حضرت عباس نے تلوار اٹھائی, تیر کمان اٹھایا, نیزہ اٹھایا, ایسے تلوار کو پکڑ کے کہتے تھے آؤ مجھ سے لڑو, تم نے میرا اکبر مارا. کرنا ہے. ایسے جانے لگے نا, سج کے چلے. یا مولا حسین بادشاہ نے اب یہ سطر بھی شہید علامہ ناصر عباس صاحب کی ہے, کہا کہ جب جانے لگے نا, کہا عباس سوچ کے مارنا جتنا تو نے ان شامیوں کو کربلا میں مارنا ہے اتنا انہوں نے محمد کی بیٹیوں کو شاہ. اللہ اللہ وسیع عالم اللہ زیہم.